بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اس بات جس کا آپ نے بات کرنے کا موقع دیا. میرا تعلق جو ہے چترال سے ہے اور میں تقریباً 6 سال سے یہاں ہوں. میں تھوڑی سی بریفلی اپنی ہسٹری بتاؤں گا کہ مطلب کہ یوتھ کو پیغام دینا چاہیے کہ آپ نے زندگی میں کیا کرنا کیا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یوتھ کا اسپیشلی چترال میں 3 بڑے مسئلے آواز اٹھاتا ہے. سب سے پہلے مسئلے کی بات کریں تو سب سے پہلے وہاں پہ جو مسئلہ ہے روڈ کا مسئلہ ہے. جب آپ کا ملک جب آپ کی سٹی تب ترقی کرے گا جب روڈ ٹھیک ہے. اب چترال میں آپ گلگت کو کمپیئر کریں تو گلگت میں بہت زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں چترال کے مقابلے, کیونکہ وہاں پہ روڈ ٹھیک ہے, گائیڈ لائن ان کی ہے, وہاں پہ لوکل گورنمنٹ ہے وہ ان کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کرتی ہے. ایک دفعہ کیا ہوا پچھلے سال کے بعد میرے کافی دوست چترال آ رہے تھے گھومنے کے لیے, تو وہاں پہ جو نمبر دیے تھے کہ چترال کی طرف سے ان پہ میں نے کانٹیکٹ کیا, کال پک نہیں کی. میں نے 3 دفعہ کال کی, پک نہیں کی. پھر میں نے بتایا یار یہ نہیں ہو سکتا, آپ ایسے گائیڈ لائن میں نے اس کو دی تھی آپ کے لیے. مطلب کہ ٹورسٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تھوڑا سا انتظام ہونا چاہیے. جب آپ سٹی کو ترقی کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے کام روڈ کا مسئلہ ہے. اس کا جو بڑا مسئلہ میں نے ہائلائٹ کیا ہے وہ مسئلہ جو ہے بجلی کا مسئلہ ہے. بجلی کا یہ مسئلہ ہے کہ جو جہاں پہ جتنی بجلی پیدا ہوتی ہے وہ چترال سے ہوتی ہے. جہاں بجلی آ کے ملاکنڈ سے نیچے تک چلی گئی لیکن چترال کے پوری علاقے میں وہاں تک بجلی صحیح طریقے سے پرووائڈ کی. یہ 2 بڑے مسئلے ہیں. اس کا جو بڑا مسئلہ ہے میں خود ہی فیس کرتا ہوں, نیٹ ورک کا بہت بڑا ایشو ہے. نیٹ ورک کا یہ ایشو ہے کہ جب میں تقریباً 2 مہینے پہلے میں چترال میں تھا, میں نے اپنی ویڈیو یوٹیوب کی شوٹ کی. اس کے بعد آپ یقین کریں کہ اس کو اپلوڈ کرنے میں صرف 5 گھنٹے لگے. اب اپلوڈ کرنے میں صرف 5 گھنٹے لگے. جو آن لائن ارننگ کرنا چاہتا ہے, جو آن لائن پڑھنا چاہتا ہے, جو کچھ ٹیچرس ہیں وہ پڑھانا چاہتے ہیں, آن لائن کام کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہوگا. جب اس کو دیکھ کے یہ 3 چیزیں آنے والے وقت میں جتنے بھی لیڈرشپ ہے چترال کی ان کو میں اس ویڈیو کے ذریعے سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدارا اس ماڈرن اور جدید دور میں دنیا کہاں تک پہنچ گئی ہے اور دنیا کس لیول پہ چلی گئی ہے, لیکن چترال میں ابھی بھی ہم 3 مسائل کا سامنا کر رہے ہیں. یہ 3 میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتاتا ہوں کہ میں ایک ایسا خاندان سے تعلق رکھتا گھر سے کہ وہ اتنا سپورٹ نہیں کرتا تھا کہ وہ ایجوکیشن حاصل کرے. میں نے خود جب میں FSC کر رہا تھا کہ میں 2-3 مہینے کی جو چھٹیاں ہوتی تھی اس میں للاہور آتا تھا, جاب کرتا تھا, بتاؤ اخراجات کرتی تھی, ان کو میں پھر وہاں پہ ایجوکیشن پہ لگاتا تھا. اس کے بعد میں نے سوچا کہ اپنی زندگی کو چینج کرنے کے لیے, کسی کے پاس اسٹرگل کرنے کے لیے آپ کے پاس پلاننگ ہونی چاہیے. پھر میں نے اوپن یونیورسٹی میں داخلہ لیا, میں پڑھ رہا ہوں. اس کے ساتھ ایک بڑی اسٹرگل ہے, میں نے یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے, میں جاب بھی کر رہا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ چینل کو ہینڈل کرنا, اس کو سارا ایڈیٹنگ, اس کو سارے پروسیس کو شوٹ کرنا, ساتھ میں پڑھائی کرنا, ساتھ میں جاب کرنا, ان سارے پروسیس کو کمپلیٹ کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. مطلب کہ ایک اسٹرگل ہے, کوشش ہے. میرے خاص کر چترال کی یوتھ کو یہ پیغام ہے کہ اپنا جو آپ کے پاس پلاننگ ہونا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ جب کوئی بھی ٹیچنگ کے پوسٹ آئے لاکھوں کی تعداد میں کھڑے ہو جاتے ہیں پوسٹنگ کے پیچھے. اپنا ایک مائنڈ سیٹ چینج کریں, بزنس کی طرف آئیں. بزنس ایک ایسا سسٹم ہے کہ جس کو آپ اپنا کے بہت آگے جا سکتے ہیں, بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ بجائے اگر نوکری بھی کرنا چاہتے ہیں, گورنمنٹ میں جانا چاہتے ہیں, اپنا بزنس ایک سیٹ اپ بنائیں, کوشش کریں, پلاننگ کریں. گائیڈ لائن زندگی میں ضروری ہے. جب آپ گائیڈ لائن لیں گے تب آپ کے لیے راستہ زندگی میں بہت آسان ہو جائے گا. بہت شکریہ جی, تھینک یو.